اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو میں مبتلات روزہ میں سے کھانا اور پینے کے حوالے سے کچھ تفصیلاً مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کھانا اور پینا جو ہے یا تو اختیاری ہے کہ عمدن انسان کھاتا پیتا ہے، کوئی چیز کھا لیں کوئی چیز پی لیں، یا غیر عمدی ہے یعنی انسان بھول کے کوئی چیز کھائے پیے۔ تو اگر انسان بھول کے کوئی چیز کھاتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو تمام مجتہدین نے فرمایا ہے کہ کوئی اشکال نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہے اور نیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ چاہے وہ روزہ واجب کا روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، مستحب روزہ ہو، جو بھی روزہ ہے وہ صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک دفعہ انسان جو ہے عمدن جو ہے کسی روزے کو باطل کرتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ارادے کے ساتھ، تو اس میں روزے کے 3 حالت بنتے ہیں۔ ایک ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، اگر ماہ مبارک رمضان کے واجب روزوں میں کوئی کھائے پیے تو روزہ بھی باطل ہے اور کفارہ بھی ہے، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر تو رمضان کے قضا روزے ہیں، انسان عمدن افطار کر لیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو وہاں جو ہے ظہر سے پہلے اگر وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، یا ظہر کے بعد ظہر سے پہلے کوئی چیز کھا لیتا ہے تو ظہر سے پہلے بھی 2 صورتیں بنتی ہے، یا تو وسعت ہے روزے کے قضا کرنے میں، وقت ہے، مثلا 20 دن روزے کے آنے میں ہے، وہ اس کی قضا جو ہے ذمہ 4-5 روزے ہیں تو آرام سے اگلے دنوں میں بھی رہ سکتا ہے، تو ظہر سے پہلے افطار کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر وسعت نہیں ہے، روزے کے آگے روزے رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مثلا 5 روزے ہیں، رمضان المبارک کے آنے میں بھی 5 دن ہے، تو وہاں جو ہے افطار نہیں کر سکتا ہے، افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ افطار کر بھی لیتا ہے، مطلب جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہگار ہوگا۔ البتہ یہ سوال ہے کہ گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے یا نہیں، تو یہاں فرمایا ہے کہ ظہر سے پہلے وقت کے نہ ہوتے ہوئے کوئی روزہ قصر کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو وہ گناہگار ہے، ایک فعل حرام کو اس نے انجام دیا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ البتہ ظہر کے بعد اصلاً اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اس کے پاس آگے روزہ رکھنے کا یعنی لیے ٹائم ہو یا نہ ہو، اصلاً روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے اجازت کرتا ہے تو کفارہ واجب ہے۔ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو 3 دن مسلسل اس کا روزہ رکھنا۔ اب مستحب روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کے کوئی کھائے پیے، تو جس طرح سے مستحب روزے میں اول شب سے یعنی رات کے پہلے شروع ہونے سے لے کے آگے دن کے مغرب تک جو ہے اگر کوئی مفطر اور مبتلات کو انجام نہیں دیا ہے تو مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ اگر افطار کرنا چاہے تو جس وقت افطار کریں، چاہے ظہر سے پہلے ہو یا ظہر کے بعد ہو، کوئی اشکال نہیں ہے، مستحب روزہ جس ٹائم پہ بھی افطار کریں کوئی گناہ نہیں ہے، افطار کر سکتے ہیں۔ اسی کھانے پینے کے حوالے سے بعض اہم مسائل ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جب افطار کرتا ہے عمدن تو اس میں چاہے وہ کھانا حلال ہو یا حرام کا ہو، مثلا ایسی چیز سے افطار کرتا ہے جیسے شراب پی کے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو روزہ باطل ہے اور کفارہ بھی ہے۔ بعض کے نزدیک حرام چیز سے کوئی روزہ افطار کرے تو کفارہ جم دینا ہوگا، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہوگا اور 60 دن روزے رکھنے ہوں گے، اور ظاہراً غلام بھی آزاد کرنا بھی شامل ہے، لیکن اس وقت یہ آپشن ہے ہی نہیں تو شاید یہ ضروری نہ ہو۔ اور کوئی چیز کم مقدار میں کھائیں یا زیادہ مقدار میں کھائیں، اس کا بھی کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی ایک نوالہ اٹھائیں، حتیٰ کہ ایک ٹکڑا کھانے کا، غذا کا، روٹی کا انسان جان بوجھ کے نگل لیتا ہے، کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک قطرہ پانی پی لیتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
ایک سوال یہ بھی ہے کہ تھوک نکلنے سے آیا روزہ باطل ہے یا نہیں، جو منہ میں پانی جمع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے سب مجتہدین نے فرمایا ہے کہ اپنا منہ کا پانی نکلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دان کے درمیان جو غذا کے ذرات رہ جاتے ہیں، پہلے تو آج کل یعنی ٹوتھ پیسٹ کریں یا صفائی کریں، خود مطمئن ہو جائیں کہ دان جو ہے صاف ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے۔ بالخصوص جن کو پتہ ہو کہ یہ اگر دان کے درمیان کوئی ذرہ رہ جائیں تو نکل جائے گا، تو وہاں ضروری ہے، واجب ہے اس کو صاف کرنا۔ اگر کوئی کرتا نہیں، منہ میں وہ دان میں کوئی ذرہ غذا کا رہ جاتا ہے، وہ بھی جان بوجھ کے اگر نکل لیں تو اس صورت میں بھی جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ناک کا جو مواد ہے یا بلغم ہے، وہ اس حوالے سے جو منہ میں آ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ناک سے جو مواد ہے یا جو بلغم ہے وہ منہ کی فضا میں آنے سے پہلے نکلنا آئے تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن منہ کے فضا میں آنے کے بعد اس کا نکلنا صحیح نہیں ہے، جان بوجھ کے نکلنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صبح کے اذان میں معمولاً یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، سحری کھانے میں مصروف رہتا ہے، اچانک سے اذان ہو جاتی ہے یا اچانک سے ٹائم کا پتہ چلتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے ابھی صبح ہو گئی ہے، تو فرمایا ہے کہ فوراً جو منہ میں نوالا ہے وہ نکالیں اور پھینک دیں، کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر منہ میں جو نوالا ہے وہ کھا لے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک جو اہم مسئلہ پیش آتا ہے وہ کسی بیمار کے لیے یا کسی ضرورت پر خون کا لگوانا یا خون کا جو ہے دینا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو اس حوالے سے اختلافی مسئلہ ہے۔ خون کا لگوانا جو ہے امام رحمۃ اللہ علیہ، رہبر معظم اور آیت اللہ وحید خراسانی، مکارم شیرازی اور فاضل لنکرانی، ان کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر روزہ باطل قرار دیا ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ صافی، آیت اللہ نور حمدانی، ان کے ہاں جو ہے روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی خون چاہے لگوائیں چاہے خون دے دیں، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بعض اوقات غذا کا چکنا آیا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں تمام مراجع کے ہاں صرف غذا کا چکنا یہ مبطل روزہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بحق محمد وعلی محمد ہم سب کو دین مقدس اسلام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔